کسی بھائی نے مجھے میسج پر کہا کہ دنیا کا آخری رمضان مبارک ہو، تو یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ جانے یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے، اپنی زندگی کے متعلق ایسی بات کر رہا ہے، یا کیا ہوا ہے، اس نے مجھ سے ایسی بات کیوں کہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آخر بات تو بتاؤ، ایسا کیوں کہہ رہے ہو۔ کہا اس نے کہ میں نے ایک یوٹیوب پر ویڈیو دیکھا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا اور یہ ویڈیو تھا کہ یہ دنیا کا آخری رمضان ہے، یعنی اس کے بعد میں دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، قیامت سے پہلے کا بس آخری رمضان بچا ہے۔ تو یہ بات اس کی سن کر مجھے تو حیرت ہوئی، لیکن ایک بات میں نے اس کے ذہن میں بھی ڈالی اور آپ حضرات سے بھی میں بات یہی کہنا چاہوں گا کہ واقعی ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ اس لیے ہمیں اس رمضان کو آخری سمجھ کر گزارنا چاہیے، ہمیں اس رمضان میں اپنے رب العزت سے خوب توبہ کر گزارنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی، ہمارے موت کا فرشتہ کب ہمارا موت کا پیغام لے کر چلا آئے گا، اس کی خبر بھی ہم کو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس رمضان کو نہیں بلکہ ہر دن کو آخری کر گزارنا چاہیے، اور یہ سوچ کر گزارنا چاہیے کہ یہ ہمارا آخری دن ہے، اگلے دن کا اللہ جانے۔ تو اس لیے ہمیں ہر دن اپنے رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، اور یہ خیال کرنا چاہیے کہ کل جو ہمارا دن ہوگا اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، اس لیے میرے پروردگار مجھے آج ہی معاف کر دے، اور حالت اس طرح بنا لیں کہ پروردگار کو بھی تمہارے اوپر ترس آ جائے، ہمارے اوپر اپنے رب کو بھی ترس آ جائے۔ تو اس صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ خیر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی یہ رمضان قیامت سے پہلے والا رمضان ہے، اس کے بعد میں کوئی رمضان نہیں آنے والا۔ تو ناظرین کرام، بڑی غور سے اس بات کو سنیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشین گوئی رمضان کے متعلق یا قیامت کے متعلق کی ہے وہ سب سچ ہونے والی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بتایا ہے کہ حالات قیامت کس طرح ہوں گے یا قیامت سے پہلے کے حالات کس طرح ہوں گے، جب تک وہ سچ نہیں ہوگا تب تک قیامت نہیں آنے والی ہے۔ جب تک کہ غلامان محمد ہیں زمین پر، برپا کبھی دنیا میں قیامت نہیں ہوگی۔ جب تک کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والے نہیں اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، یعنی کوئی اللہ رب العزت کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا، تب تک قیامت نہیں آنے والی ہے۔ لیکن اس سے قبل جو قیامت کے اثرات ہیں، جو قیامت سے ہونے والی پہلی نشانیاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ ہماری مد نظر آنے لگی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں اس کو۔ تو یہ سن کر قیامت کا تو ہمیں پتہ ہی لگ رہا ہے کہ قیامت ہمارے بہت قریب ہے، آنے والی ہے، حالات ظاہر ہونے لگے قیامت کے۔ لیکن اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم ہی وہ تھے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس زمانے میں ایسا ہونے لگے گا قیامت سے قریب، تو ہم اس دور میں جی رہے ہیں جو قیامت سے قریب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، جو ہمارے آقا نے بتایا تھا وہ ہم نے دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے آپ پر ایک غور کرنا چاہیے کہ ہم اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی گناہ گاری کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی خطا کاری کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پناہ مانگنی چاہیے اپنے رب سے، ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہو جانا چاہیے میرے بھائیوں، کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جو ہمارے آقا نے حدیث مبارکہ میں بتایا وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور کتنی ایسی قیامت کی نشانیاں ہیں جن کو ہم اور آپ گنا سکتے ہیں، انگلیوں پر گنا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے آقا نے بتایا، 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 اور سچ ہو گئیں وہ، اور وہ سچ ہو گئیں جو ہم اپنی انگلیوں پر، اور آپ سب اپنی انگلیوں پر گنا سکتے ہو۔ تو کیا یہ دیکھ کر ہمیں ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا قیامت کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ہم اپنے رب کا ذرا سا خوف اس دل میں نہیں بساتے ہیں۔ ہم چھوڑ دیے، ہم نے نمازیں چھوڑ دیے ہیں، روزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، نمازوں کو نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج روزے نہیں رکھتے ہیں، نہ جانے اتنے کتنے لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، روزوں کا اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے، اور غور کا مقام ہے کہ کتنی خوش نصیبی ہے، کتنے بڑے ہم خوش نصیب ہیں کہ رمضان پھر سے میسر ہو گیا۔ ارے رمضان کوئی عام چیز نہیں ہے، رمضان کوئی کھلونا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جسے مل گئی تو بہت شکر ادا کرو، بہت زیادہ شکر ادا کرو۔
کیونکہ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا نعمت پاک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے، جس مہینے میں تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جس مہینے میں رحمت، مغفرت، بخشش کی تو قطار لگ جاتی ہے۔ اور اس مہینے میں اگر ہم بخشش نہ کرا سکے، اس مہینے میں اگر ہم اپنے رب کو منا نہ سکے، تو پھر ہمیں پتہ نہیں اگلی سال یہ رمضان ملے یا نہ ملے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار سے خوب توبہ کریں، معافی مانگیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اور روزوں میں